العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کی مجلس عمومی کے معزز اراکین، میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے اس اجتماع میں کچھ لمحوں کے لیے شریک ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالی جماعت کو مزید ترقیوں سے نوازے اور اسے اس قابل بنائے کہ وہ اس ملک کو اسلام کا عادلانہ نظام دے سکے اور اپنی بھرپور قوت کے ساتھ وطن عزیز کو طاقتور بنا سکے۔ لیکن قوت بننے کے لیے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ضروری ہے۔ اللہ کی نصرت سے اور اس کی مدد سے بے نیاز ہو کر جب ہم کوشش کریں گے تو انسانی طاقت کی بنیاد پر محنت تو ہوگی، لیکن اس میں نہ برکت ہوگی اور نہ ہدایت ہوگی۔ اب جب انسان توانائیاں بھی صرف کرے، محنت بھی کرے اور اس محنت میں نہ صحیح سمت معلوم ہو سکے، نہ اس میں کوئی برکت محسوس ہو سکے، تو پھر ظاہر ہے کہ تمام تر جو دنیوی محنتیں اور کاوشیں ہیں یہ تو اخروی کامیابیوں کے لیے ہیں، اور اگر ہماری کسی کوشش اور محنت پر اخروی کامیابی کا نتیجہ مرتب نہ ہو تو پھر خود زندگی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ وہ سب سے اولین چیز وہ اخلاص اور نیک نیتی ہے۔ جماعت ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت اس میں تب آتی ہے جب سب سے پہلے اخلاص تو ہو، اللہ کی رضامندی مقصود تو ہو، اور جب اللہ کی رضامندی مقصود ہوگی تو اپنی 1000 رضامندیاں اس کے لیے قربان کرنی پڑیں گی۔ میں یہ چاہتا ہوں اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ہر قیمت پر یہ ہونا چاہیے، یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمت کا راستہ روک دیتے، اس کی نصرت کا راستہ روک دیتے۔ تو یہ علماء کی جماعت ہے، اور علماء کی جماعت میں اگر وہ اقدار نہ ہوں اور اس کی محنت کے وہ معیارات نہ ہوں جس کی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے،
تو پھر عوام آپ کے فیصلے پر اعتماد نہیں کریں گے۔ ویسے بھی ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جمعیت علماء بر صغیر کی سب سے قدیم جماعت ہے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور باقاعدہ اپنی حکومت کا اعلان کیا تو 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا اور جہاد کو واجب قرار دیا۔ اور یہ سلسلہ 1857 تک جاری رہا۔ جب انگریز کو غلبہ ہو گیا، آزادی کی تحریکیں ٹوٹ گئی، تو انگریز نے سب سے پہلا جو حملہ کیا اور سب سے اولین چیز جو اس نے نشانے پہ رکھی وہ تعلیم کا میدان ہے۔ آپ خود سوچیں، آج کل دینی مدرسہ بہت بڑا سوال ہے دنیا میں۔ جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں ان سے ذرا پوچھا جائے کہ کیا 1857 سے پہلے بھی کوئی الگ سا دینی مدرسہ تھا؟ کیا اس وقت بھی تعلیم کی یہ تقسیم تھی دینی اور عصری حوالے سے؟ اور کیا آج بھی بر صغیر سے باہر اس دینی مدرسے کا کوئی تصور ہے؟ یا تعلیم کی تقسیم کا یہ کوئی تصور دنیا میں ہے؟ تو پھر برصغیر کی تاریخ کے حوالے سے مدرسے کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بنیادی اسباب و عوامل کو جانچنا چاہیے کہ مدرسہ کیوں بنایا گیا۔ کہ انگریز نے سب سے پہلے علی گڑھ میں مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے کے نصاب سے قرآنی علوم نکالے گئے، حدیث کے تمام علوم نکال دیے گئے، فقہ کے سارے علوم نکال دیے گئے، فارسی زبان جو برصغیر کی سرکاری زبان تھی اس زبان کو نکال دیا گیا۔ جب یہ سارے مضامین نکال دیے گئے تو ان علوم کو تحفظ دینے کے لیے ہمارے اکابر نے ایک طالب علم اور ایک استاد سے ایک مسجد کے اندر ایک درخت کے نیچے اس تعلیم کا آغاز کرا۔ آپ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر علماء کا ایک طبقہ پیدا ہوا اور اس دارالعلوم کے پہلے طالب علم نے، جس کا نام محمود حسن تھا، اس نے حضرت شیخ الہند کا خطاب حاصل کر کے تحریک خلافت شروع کی۔ جنگ عظیم اول میں گرفتار ہو گئے، 1919 میں مالٹا سے واپسی ہوئی اور یہاں پر جمعیت علماء کی تجویز حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان اکابر نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کی بنیاد دیوبندیت کی اور مسلکیت کی بنیاد پر نہ تھی۔ ہندوستان کے تمام علماء کو اکٹھا کیا اور پورے ہندوستان کی جمعیت علماء ہند بنائی گئی۔ اور جب وہ تشریف لائے تو یہ تجویز ان کے سامنے رکھی، آپ نے قبول فرمائی۔ لیکن اس دوران آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بیماری اور ضعیف العمری کے باوجود آپ علی گڑھ گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ تعلیم کی تقسیم انگریز نے کی تھی، آئیں ہم نصاب ایک کریں۔
انگریز کی بیوروکریسی سے لے کر آج کی پاکستان کی اس وقت کی بیوروکریسی تک ایک متفقہ نصاب کے لیے ہماری بیوروکریسی تیار نہیں ہو رہی. نہ انگریز کی اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے تیار ہوئی، نہ آج تک 77 سال کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کے لیے تیار ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی دینی مدرسے کا خاتمہ چاہتی تھی، اور آج کی اسٹیبلشمنٹ بھی وہ دینی مدرسے کا خاتمہ چاہتی ہے. لیکن نہ اس وقت کامیاب ہوئے نہ اب ہوتا. مدارس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور اس میں طلباء کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اور جمعیت علماء کے قیام سے باقاعدہ ایک سیاسی تحریک جماعتی انداز میں چلی. اتنی لمبی تاریخ کے حامل پاکستان میں اور کون ہے؟ ہر ایک آج کی سیاست کر رہا ہے اور آج کی روشنی میں کر رہا ہے. معروضی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی بناتا ہے، اور صرف آپ ہیں کہ جو 150-200 سالہ پرانی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مستقبل طے کر رہے ہو. تو نئی نسل کو یہ چیزیں پڑھاؤ، نوجوانوں کو یہ چیزیں سمجھاؤ. آج مغرب کی تہذیب کیا ہے؟ مغرب کی تہذیب کا اولین زینہ نئی نسل کو بزرگوں کی نسل سے لا تعلق کرنا. یہ جو بات کرتے ہیں نا موروثیت اور موروثیت، ایک عالم دین ہے، وہ قرآن کے علوم کا حامل ہے، حدیث کے علوم کا حامل ہے، فقہ کا ماہر ہے، افتاء کا ماہر ہے، اور وہ اپنی اولاد کو بھی قرآن و حدیث کا عالم بنا دیتا ہے، فقہ کا عالم بنا دیتا ہے، دینی علوم کا حامل بنا دیتا ہے. تو یہ گناہ ہو گیا، اس کو موروثیت کہیں گے آپ. اور پھر سیاسی موروثیت کی بات وہ کرے گا کہ جو اسلام سے بے نیاز ہے، شریعت سے بے نیاز ہے. ورنہ سیاست تو انبیاء کا وظیفہ ہے، اور انبیاء نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی. تو ہم تو پوری انسانیت کے لیے رہنما اصول انبیاء کی زندگی سے لیتے ہیں، انبیاء کے سلسلے سے وہ سارے اصول لیتے ہیں. اگر یہ سیاست بری چیز ہے تو پھر مغرب اور امریکہ کی تعلیمات کی روشنی میں سیاست بری چیز ہے. انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں یہ تو مستحسن چیز ہے، یہ تو شریعت ہے، جو عبادت ہے. تو اس اعتبار سے یہ امتیاز ہمیں برقرار رکھنا ہے، ان کے پروپیگنڈے سے مروب نہیں ہونا، کیونکہ پروپیگنڈے کی طاقت ان کے پاس ہے. لیکن اس ساری کشمکش سے گزر کر آج جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سطح پر ایک مسلمہ سیاسی قوت ہے، اور دنیا میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی ایک جماعت ہے جو مذہبی ہے، علماء کی ہے، داڑھی پگڑی کی ہے، لیکن وہ مسلک کے حصار میں بند نہیں ہے، وہ عوام میں چلی گئی، اور اس پر اب عوام کا ایک اعتماد آ گیا. تو ہم نے اس حالات کو دیکھ کر آگے کے مستقبل کو مرتب کرنا ہوتا ہے. میرے بھائی، ہر چند کے مغربی دنیا ہمارے مذہب پر بھی حملہ آور ہے اور ہماری تہذیب پر بھی حملہ آور ہے. ہماری معیشت پر بھی حملہ آور ہے.
ہماری تعلیم پر بھی حملہ آور تھا. اور وہ مسلمانوں کی اسلامی شناخت کو ختم کرنا چاہتا تھا. نام کے مسیحی ہے لیکن مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے. اب یہودیت اگر ہے تو ایک نسلی مذہب ہے جو دنیا پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے. مغرب ایک تہذیبی قوت ہے جو دنیا پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر اس سے آگے جا کر دنیا میں معاشی جنگ ہے. ہم نے ہر پہلو پہ نظر رکھی. اب آپ نے خود دیکھا اس پارلیمنٹ میں کہ جس پارلیمنٹ نے خود آئین بنایا اور اس آئین میں لکھا کہ تمام قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. جنرل مشرف کے زمانے میں قانون بنایا گیا حقوق نسوان کے نام پر اور زنا بالرضا کے لیے راستے کھولے گئے اور ان کو سہولت فراہم کی گئی. اور آج ایک قانون بنا 18 سال سے کم عمر کے نکاح پر پابندی کا اور اگر کیا تو پھر 7 سال تک قید. اب اس کو ہم کس طرح اسلامی ریاست کہیں گے کہ جس میں زنا کے لیے تو سہولتیں مہیا کی جائیں اور 18 سال سے پہلے اگر وہ دوستیاں کرے نکاح کیے بغیر زنا کرے تب تو اس کے لیے سہولتیں, لیکن جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی گئی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ریاست نام کی تو اسلامی ریاست ہے لیکن عمل کے لحاظ سے جب تک یہ لوگ حکمران ہوں گے یہ تماشے روز آپ دیکھتے رہیں گے. تو اپنی قوت بڑھاؤ. میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ آج 21ویں صدی ہے. 21ویں صدی سے پہلے 20ویں صدی ہے اور 20ویں صدی سے پہلے 19ویں صدی ہے. بس ان 3 صدیوں میں ہم ذرا جانچ لیتے ہیں صورتحال کو, زیادہ پیچھے نہیں جاتے. جب 19ویں صدی میں برصغیر کی سیاست علماء کرام کے ہاتھ میں تھی, ایک فرقہ وارانہ فساد بتاؤ کہ برصغیر میں برپا ہوا. قومیت اور علاقائیت یا لسانیت کی بنیاد پر ایک فساد بتاؤ جو برصغیر میں برپا ہوا ہوا. لیکن جب سے برصغیر کی سیاست علماء کی بجائے وکلاء اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں گئی, ابھی خون تھم نہیں رہا. چاہے پھر قواریت کی بنیاد پر ہو, لسانیت کی بنیاد پر ہو, قومیت و علاقائیت کی بنیاد پر ہو. قوم کو سمجھانا ہے ہم نے. ہم قوم کے سامنے یہ باتیں نہیں کرتے. ہم اب بھی قوم کے سامنے جاتے ہیں تو بہت سے معمولی مسئلے کی قسم کی باتیں کرتے ہیں ہم کے سامنے. سو آج امن و امان کا مسئلہ ملک کو درپیش ہے. امن و امان کی صورتحال ہماری اسٹیبلشمنٹ کی غلط حکمت عملیوں کے نتیجے میں ہوئی ہے. غلط حکمت عملی کے نتیجے میں جن کی حکمت عملی سے ہم آج اس صورتحال سے دوچار ہیں, آج اس کی ذمہ داری ہم پہ ڈال رہے ہیں. پگڑی داڑھی والا دہشت گرد ہے,
میں پوچھتا ہوں افغانستان کے جہاد میں داڑھی پگڑی والے کو جہاد کی طرف دعوت دینے والا کون تھا؟ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ایک نظریے کی حمایت کریں گے، تو ہم نے افغانستان میں جہاد افغانستان کی حمایت کی، لیکن دنیا بھر کے مجاہدین کو بلا کر اس جہاد میں شریک کرنا اور اسلحے کی ان کی تربیت دینا، کروز میزائل کی ان کو تربیت دینا، یہ ساری چیزیں تم نے نہیں کی تھی؟ گناہ تمہارے، سزا ہمیں دے رہے اس کی۔ دہشت گردی کی بنیاد تم نے ڈالی، عسکریت کی بنیاد تم نے ڈالی، اور آج سزا آپ دینی مدارس اور ان کو دے رہے ہیں۔ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں۔ ہم آج بھی اس پر بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہ جو آج ہم پورے خطے میں چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا، افغانستان، ایران، تمام خطے میں صرف پاکستان ہے کہ جس کی معیشت گری ہے اور گر رہی ہے۔ جب مغرب کی خواہشات ہوں گی اور نظام حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا اور اقتدار ان کو ملے گا جن کو وہ چاہیں گے، اور جس کو عوام چاہیں گے وہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے، تو پھر جب ملک کی معیشت تباہ ہوگی تو ذمہ داری کس پہ ڈال رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں قابل اصلاح ہیں، ہمیں ان چیزوں کی فکر ہے۔ معاشی طور پر ہم طاقتور نہیں ہوں گے تو دنیا ہمارے ساتھ کاروبار نہیں کرے گی۔ آج اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس حوالے سے افغانستان ہم سے بہتر ہے۔ 78 افغانی $1 اور ہمارے 280 روپے $1، اور روس بھی وہاں سرمایہ کاری کے لیے جا رہا ہے، اور چائنا بھی وہاں جا رہا ہے، یورپی ممالک بھی وہاں جا رہے ہیں، امریکہ بھی دلچسپی لے رہا ہے، اور ہماری یہ حالت ہے۔ تو جہاں نہ امن ہوگا، جہاں نہ معاش ہوگا، لوگ کیسے سکون کی زندگی گزاریں گے؟ ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایسی آبادی جس میں امن بھی ہے اور اطمینان بھی، اور امن اور اطمینان دونوں کی علت اور وجہ معاشی خوشحالی ہے۔ لیکن جب قوم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکریاں کی، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ نے سزا تو دی، اور کیا سزا دی؟ بھوک کی اور بدامنی۔ اس مسئلے کے حل کی کوئی فکر نہیں، طاقت کا استعمال اور طاقت کا استعمال اور طاقت کا استعمال۔ اور ان حالات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو شکایات، تحفظات تھی، لیکن جب ملک کی سلامتی کا سوال آیا تو جمعیت علماء نے سب سے پہلے کہا کہ پاکستانی قوم ایک صف ہوگی اور ایک فضا بنائی۔ لیڈرشپ اپنی جگہ پر، لیکن ملک جتنا تمہارا ہے اتنا ہمارا۔ ایک جرنیل کے جیب میں
جو شناختی کارڈ ہے اور جس کی بنیاد پر وہ پاکستانی ہے، ایک غریب آدمی کی جیب میں بھی وہی شناختی کارڈ ہے اور اسی بنیاد پر کوئی ملک میں اپنے آپ کو اتنا اونچا نہ سمجھے. آئیں معاملات کو مشاورت کی بنیاد پر طے کریں. وہی تو نہیں آئے گی، اب بند ہو گئی، لیکن مشورہ تو ہوگا، شورائی نظام تو ہوگا. اور غزوہ احد میں جو صورتحال بنی، فتح شکست سے بدل گئی، صفیں در بدر ہو گئیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، غار میں پناہ لینی پڑی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. آپ کے چچا کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یہ سارے مناظر آپ نے دیکھے. تو بتقاضائے بشریت جس کرب کا اس دن آپ کو احساس ہوگا، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور شاید دل میں یہ بھی بات آئی ہو کہ پھر تو ان لوگوں سے مشورہ نہیں کروں گا، میں خود فیصلہ کرتا. یہ میرے فیصلے کے پابند تھے. لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی سفارش کی. صحابہ کرام کی سفارش اللہ کر رہا ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. جس جماعت سے اللہ کہتا ہے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے مشورہ کیا کرو، تو یہ صحابہ کرام کی معیار حق ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ مشورہ جو ہے وہ تو اجتہاد کی بنیاد پر ہوگا. جس معاملے میں نص وارد ہے وہاں تو مشورہ ہوتا ہی نہیں ہے. مشورہ تو ہوگا وہاں پر جہاں آپ رائے دیں گے، جہاں نص واضح نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام کی ہے، اور اللہ کا حکم رسول اللہ کو ہوا وشاورہم فی الامر. امت کی پہلی جماعت صحابہ کرام کی ہے، اور اس کی خصوصیت بیان کی گئی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. یہ معاملات کو شورا سے طے کرتے ہیں. تو امت کے اولین مجتہد تو وہی ہوئے نا، اور سب کے سب مجتہد تھے. لیکن وہ شورا آج بھی زندہ ہے، وہ چلتا رہے گا، قیامت تک شورا کا دروازہ کھلا ہے. تو ہمارے پاس قرآن کی رہنمائی بھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی ہے، اور صحابہ کرام کی رہنمائی بھی ہے. اور پھر جن ائمہ مجتہدین نے براہ راست صحابہ کرام سے روایات لے کر نئے مسائل پر استنباط کیا ہے، اس اجتہاد کو بھی قبول کرنا پڑے گا. تو ہمیں اسلام کی وہ جماعت بننی ہے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ہم نے تو دکانیں بنائی ہوئی ہیں. ہمارے سیزن آتے ہیں نا، کبھی ربیع الاول کا سیزن آئے گا تو ہمارے خطیبوں کی ڈائری کے ایک ورق فارغ نہیں ہوگا. کبھی محرم کا بھی آئے گا تو شیعوں کے ذاکروں کا اور ہمارے خطیبوں کا کوئی ایک ورق بھی خالی نہیں ہوتا. اور سال میں یہی دن ہوتے ہیں. اور ہم معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں. سب سے بڑا مجاہد وہ ہے کہ جو نکل کر بریلوی پہ تنقید کرے اور بریلوی نکل کر دیوبندی پہ تنقید کرے، شیعہ سنی پہ کرے اور سنی شیعہ پہ کرے. یہ جو صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات کا مسئلہ ہے،
تو جہاں جہاں کچھ تھوڑا بڑا جھگڑا ہوا ہے ہمیں ان کی صرف یہی حدیثیں اور روایات یاد ہیں؟ ہم نے صرف جھگڑے والی روایات پڑھی اور سیکھی ہیں؟ کیا ان کے درمیان مودت اور اعتماد اور باہمی تعاون اور محبت کے روایات موجود نہیں ہیں؟ 95% ان کی زندگیوں کے اس پہلو کو ہم نے پردے میں چھپا لیا ہے اور 5% کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، اس سے اپنے اسٹیج اور ممبر پر گرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ذرا لوگوں میں ان چیزوں کو سامنے لانا چاہیے جس سے فتنہ و فساد تو برپا نہ ہو۔ اصلاح عقیدہ کا مسئلہ یہ تو دعوت کا میدان ہے۔ دعوت کے میدان میں دلیل کی طاقت سے بات کی جاتی ہے، شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ۔ ادفع باللتی ہی احسن، شائستہ انداز کے ساتھ دفاع کیا کرو۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، دانائی کے ساتھ بلاؤ، شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال یہ کبھی ذریعہ دعوت نہیں ہے، لیکن جب داعی دعوت دے رہا ہے اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اگر ان کے بیچ میں تنازع کھڑا ہو گیا، ان کے بیچ میں الجھن آ گئی، تو ایسی الجھن کے موقع پر آپ نے لاٹھی نہیں اٹھانی، آپ نے خنجر نہیں اٹھانا، آپ نے بندوق نہیں اٹھانا، اس جھگڑے کو بھی شائستہ انداز کے ساتھ حل کرو۔ یعنی ہے تو جدال، ذریعہ دعوت تو نہیں، لیکن ایسی صورتحال بن گئی تو پھر اس جدال کو اس طرح انجام پہ پہنچاؤ کہ اس کا نتیجہ و معال وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظت کا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کیا حاصل کیا ہوگا؟ یہی چیزیں آج عالمی قوت ہمارے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، یہی باتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ مذہب آئے گا تو یہ ہوگا، تو مذہب آئے گا تو یہ ہوگا، تو مذہب آئے گا تو یہ ہوگا۔ میں ایک دفعہ اسمبلی کی کمیٹی میں بیٹھا تھا، ہر قسم کے لوگ تھے اس میں، تو کچھ لبرلز انہوں نے کہا کہ یہ آئین میں ترمیم یہ بھی ہونی چاہیے کہ ریاست کو سیاست سے آزاد کر دو، ریاست و سیاست کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور جب تک یہ ہوگا یہ فسادات ہوں گے، یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا جی مجھے اس پر تبصرہ کرنا ہے، آپ کی بات کی مجھے تبصرہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہیں آپ۔ میں نے کہا جی فتنہ و فساد، قوم کو آپس میں لڑانا ایک فرقہ وارانہ عنصر نہیں، ہر چند کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ فرقہ واریت فساد کا سبب ہے، لیکن اس ایک عنصر نہیں ہے۔ لسانیت بھی فساد کا عنصر ہے، علاقائیت، صوبائیت، قومیت، اس بنیاد پر بھی تو ملک میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مذہبی قیادت کا کردار کیا ہے۔ جو مذہبی سیاسی قیادت ہے تو سب سے پہلے قرارداد مقاصد پیش ہوئی پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں، اور آج بھی تمام مکاتب فکر کا اس پہ اتفاق ہے۔ یہ ہے مذہبی تمام مکاتب فکر کے سیاسی قیادت کا کردار۔ اور 1951 میں 22 اسلامی دفعات رہنما اصول کے طور پر تمام مکاتب فکر نے اتفاق رائے سے طے کیے، اور آج بھی اس پر اتفاق رائے۔ آئین بنا، تمام اسلامی دفعات پر اتفاق ہے۔
اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اس کے تمام سفارشات متفقہ ہیں. ممکن ایک کا دکا ہو لیکن عمومی طور پر 98-99% متفقہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ آیا، متفقہ ہے. مسلمان کی تعریف کا سوال پیدا ہوا، متفقہ ہے. ناموس رسالت کا قانون آیا، متفقہ ہے. تو مذہبی طبقے کی سیاسی قیادت نے یہ کردار ادا کیا ہے، MMA تک میں نے کہا. لیکن جو لسانی فسادات ہوتے ہیں، جو قومیت کی بنیاد پر فسادات ہوتے ہیں، پشتون پنجابی میں نفرت پیدا کی جاتی ہے، پنجابی سرائکی کا سوال پیدا کیا جاتا ہے، پشتون بلوچ کا سوال پیدا کیا جاتا ہے، سندھی مہاجر کا سوال پیدا کیا جاتا ہے. میں نے کہا اس کی رکھوالی یہ میرے سامنے آپ کی موجود قیادت کرتی ہے کہ آپ حضرات یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر آپ کا نظریہ جو ہے اس کو آئین سے نکال دینا چاہیے. ہماری نظریہ تو بنیاد ہوگا، کیونکہ ہم تو ایک، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ وارانہ عناصر ہیں، لیکن وہ فساد تب مچاتے ہیں جب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومتوں کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. بس کہتے ہیں ہمارا نام مت لو، کریں گے ہم لیکن ہمارا نام نہیں لینا. سارے پھر لکھ کے دے آپ کو بن جائے. لیکن یہ حقائق ہے. ہم پھر قواریت کی بات نہیں کریں گے، ہم قومی یکجہتی کی بات کریں گے. اور ہمیں سزا ملے گی اس کی، تو سزا ہمیں ملی ہے. ہمیں سیاسی طور پر پیچھے دھکیلا گیا ہے، اور جب جذباتی ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت معقول بات کرنا جرم بن جاتا ہے. تو ہماری معقول باتیں اس وقت جرم قرار دی گئی. پھر بندوق اٹھی، ہم نے بندوق کی نفی کی. بندوق کی نفی کیا کہتے ہیں؟ جہاد کا انکار. وہ کم وقت جہاد جو ہے وہ صرف بندوق کا نام ہے. اور آج کی صورتحال کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. پاکستان کے علماء، تمام مکاتب فکر، جمعیت علماء اسلام کے علماء، وفاق المدارس سے وابستہ علماء کرام، سب کے متفقہ فیصلے موجود ہیں کہ پاکستان میں دینی مقاصد کے لیے بندوق اٹھانا غیر شرعی ہے. تحریر موجود ہے، دستخط موجود ہے تمام اکادمی. افغانستان میں علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ جو ہم جہاد لڑ رہے تھے وہ تمام ہو گیا، کامیابی سے انجام تک پہنچ گیا. اس کے بعد اگر کوئی افغانستان کے اندر یا افغانستان سے باہر بندوق اٹھا کر لڑے گا، یہ جنگ لڑے گا، یہ جہاد نہیں کہلائے گا. یہ پہلے علماء نے دیا، اب افغانستان کے امارت اسلامیہ نے رسمی طور پر اس کا اعلان کر دیا. تو پھر ہمیں کیوں اس کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے؟ ہم تو پاکستان میں بھی علماء کی رائے کی پیروی کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی علماء کی رائے کی پیروی کر رہے ہیں. اس لیے جمعیت علماء کی جو سمت ہے وہ صحیح ہے. ہمیں سزا بھی مل رہی ہے. کتنے ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، ابھی تک ہو رہے ہیں، صرف اس بات پر یہ چیز غلط ہے. مولانا حسن جان شہید میرے استاد تھے، شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے استاد تھے، حدیث کے استادوں میں مانے ہوئے استاد تھے. مولانا نور محمد صاحب وزیرستان میں استاد العلماء کہلاتے تھے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے متقدمین شاگردوں میں سے تھے. مولانا معراج الدین صاحب ہمارے MNA تھے. انتہائی مخلص اور اپنے مقاصد کے ساتھ شہید کر دیے گئے. کتنے مدارس کے شیوخ الحدیث شہید کر دیے گئے. ہم پر حملے ہو رہے ہیں. باجوڑ میں ہم نے 90 شہداء کے جنازے اٹھائے. اسی رمضان شریف اور عید کے بعد ہم نے 15-20 جنازے اٹھائے ہیں، بلوچستان میں بھی اور وزیرستان میں بھی.
ابھی بھی ہمارے زخمی جو ہے ملتان کے اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ملک کو ایک صحیح نظام، صحیح نہج پر لے جانے کے لیے دینا چاہتے ہیں. اور اس میں ہم نے اکابرین کو سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس اکابرین کی امانت ہے. امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. جمعیت علماء کا عقیدہ و نظریہ اور اس نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور طریقہ، رویہ، یہ جو ہمیں اکابر سے ملا ہے، تو راستے کی یہ مشکلات وہ ہمیں متاثر نہ کر سکیں. اس وقت بھی خطے کی جو صورتحال ہے وہ بہرحال باعث تشویش. 1.5 سال سے اسرائیل فلسطینیوں پہ بمباری کر رہا ہے. فلسطینی مجاہدین سے نہیں لڑ رہا، عام شہروں پر بمباری کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، بزرگ شہید ہو رہے ہیں، مائیں شہید ہو رہی ہیں، غیر مسلح ہزاروں کی تعداد میں اب بھی ملبوں کے نیچے ہوں گے. لیکن فلسطینی استقامت کا پہاڑ بنے گا. اسرائیل اپنے حدود میں نہیں رہا. اس نے لبنان میں حملے کیے، اس نے شام میں حملے کیے، اور اب اس نے ایران پر حملہ کر دیا. کل مجھے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے بھی ایران کی حمایت کر دی. میں نے کہا پھر اسرائیل کی حمایت کروں، حد ہو گئی. ہم عرب ملکوں سے شکایت کرتے تھے کہ وہ کھل کر نہیں آ رہا ہے سامنے، لیکن ایران تک تجاوز ہوا تو سعودی عرب نے بھی کھل کر ایران کی حمایت کر دی. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ مسٹر ٹرمپ صاحب جس نے الیکشن لڑا اس نعرے پہ، صدارتی الیکشن لڑا اس وعدے پہ کہ میں دنیا میں امن قائم کروں گا، اور پھر جب پاکستان کی دفاعی قوت نے ہندوستان کی دفاعی سسٹم کو 3-4 گھنٹوں میں سمیٹ لیا تو بیچ میں پڑ گیا. تو کہا میں نے جنگ بند کرا دی، میں نے جنگ بند کرا دی. اس کے بعد جنگ کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی. سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحانہ بمباریوں کی حمایت کرنا، لبنان پر اسرائیل کے حملوں کی حمایت کرنا، یہ کب امن کی علامت ہے؟ یہ کب امن کا دعویٰ ہے؟ شام پر حملے ہوئے، آپ نے حمایت کی، اور اس دوران میں انہوں نے ہمارے آرمی چیف کو دعوت دی کھانے پہ، اور پاکستان کے حکمران اس سے خوش ہوئے اس ناشتے سے کہ ٹرمپ کے لیے آئندہ سال کے نوبل انعام، امن نوبل انعام کی سفارش کریں.
جس کے ہاتھ سے افغانستان کے مسلمانوں کا خون رس رہا ہے آج بھی، جن کے ہاتھوں سے عراق کا خون رس رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، اور آج جب وہ ایران پر حملے کر رہا ہے، کیا یہ امن کے اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت نہیں ہوا؟ اور امریکی کانگریس کی اجازت کے بغیر کسی ملک پر حملہ کرنے کی اس کو اجازت بھی نہیں، تو اس نے اپنے ملک کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی حکومت سے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا مطالبہ کریں کہ ٹرمپ کے لیے اب نوبل انعام کی سفارش واپس نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس قابل نہیں رہا۔ میں ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے بھی امریکہ مذاکرات میں مصروف تھا اور حملہ کیا، اس ہفتے میں بھی ان کے لوگ مذاکرات میں مصروف تھے اور اس کے باوجود حملہ کیا۔ کیسے دنیا اعتماد کرے ان کے اوپر؟ جس وقت امریکہ دنیا میں جنگ کو بھڑکا رہا ہے، اس پر تیل ڈال رہا ہے، شعلے بھڑکا رہا ہے، بارود برسا رہا ہے، امن نوبل انعام کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اس میں۔ اور میں امریکہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایران پر جو تم نے حملہ کیا ہے، در حقیقت جنگ ہے اس وقت دنیا میں معیشت کی، اور امریکہ کے مد مقابل چین اقتصادی لحاظ سے ابھر رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جب چین اپنی تجارت کو فروغ دے رہا ہے، ایسے وقت میں امریکہ نے اپنی طاقت خلیجی ممالک میں داخل کرنا ہے تاکہ چین کی تجارتی فروغ کا راستہ روکا جا سکے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا ان چیزوں کو کہ اگر چین متاثر ہوتا ہے تو پھر پاکستان کتنا متاثر ہوگا، ایشیا کتنا متاثر ہوگا، اور مستقبل کی معیشت میں ایشیا کا کردار کتنا متاثر ہوگا، یہ بھی دیکھیں۔ دنیا کی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ عظیم اول کے بعد پوری دنیا میں نوآبادیاتی نظام آیا اور ایشیا پہ نوآبادیاتی نظام مسلط کیا گیا، افریقہ پر مسلط کیا گیا، وہاں کے معدنی ذخائر کو اکھیڑا گیا اور مغرب کو آباد کیا گیا۔ آج مغربی قوت معاشی طور پر مستحکم ہے، لیکن اب پلٹ رہی ہے، اب ایک دوبارہ سرجن شروع ہو چکی ہے اور پلڑا دوبارہ ایشیا کی طرف آ رہا ہے۔ تو جمعیت کے کارکنوں میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، یہ تصور حضرت شیخ الہند کا تھا، اور یہ نظریہ اور یہ پروجیکٹ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے دیا ایشیاٹک فیڈریشن کا۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کے سیاسی وارث ہیں۔ میں تقریباً 3-4 ممالک میں ایشیا کے اتحاد کے لیے کانفرنس میں جا چکا ہوں اب تک۔ برائے نام تو سارک بھی ایشیا کے ممالک ہیں، آسیان بھی ایشیا کی ایک تنظیم ہے، ڈیلی ڈاری صرف رابطوں کی حد تک ہے۔ اب وہ معاشی طور پر مستحکم ہونے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، جس میں مودی استعمال ہوا،
اور میں نے اسے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ میں اس کو پاک انڈیا جنگ نہیں کہتا، میں اس کو پاک مودی جنگ کہتا ہوں، کیونکہ مودی ادھر سے تنہا ہے، نہ اس کی اپوزیشن اس کا ساتھ دے رہی ہے، نہ اقلیت ساتھ دے رہی ہے، نہ سکھ برادری ساتھ دے رہی ہے، نہ مسلمان ساتھ دے رہا ہے، جبکہ پاکستان میں پوری قوم ایک ساتھ ہے اور وہ مار کھا گیا ہے۔ آنے والے مستقبل میں مودی نہیں سوچے گا، مودی کا دور گزر گیا ہے، اب ہندوستان کو سوچنا پڑے گا، ہندوستان کی سیاسی قیادت کو سوچنا پڑے گا، ہندوستان کے عوام کو سوچنا پڑے گا۔ مودی کا وہ گزر گیا۔ تو یہ حالات تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء ایسی جماعت نہیں کہ وہ سطحی وقتی چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس طرح وہ توانائی محصور کر دے۔ بات کر رہے ہیں ہم، مذہب ہمارا ہے، ہم نے کوئی رائے دینی ہوگی، لیکن یاد رکھیں جمعیت علماء کے ساتھیوں، آپ ذمہ دار لوگ ہیں پنجاب کے، اپنی توانائیوں کو معمولی اور چھوٹی باتوں میں محصور کرنا یہ اب جمعیت علماء کا مقام نہیں رہا۔ خطے کے ممالک پہ بات کرو، ملک کے مستقبل پہ بات کرنی ہے، ملک کے اقتدار تک پہنچنا ہے، عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اور جو عوامی قوت ہمارے اجتماعات میں آج نظر آ رہی ہے، کوئی پارٹی اتنی دنیا تو جمع کر کے دکھائے۔ تو پھر عوام کا راستہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ اب یہ جمعیت کا راستہ نہیں ہے، یہ عوام کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ ہمیں عوام میں اترنا ہوگا، ہمیں عام آدمی کے مسائل کو سمجھنا ہوگا، ہمیں عام آدمی کے مسائل کو سمجھنا ہوگا، ہمیں تھانے میں جانا ہوگا ان کے ساتھ، ہمیں اس کو یقین دلانا ہوگا کہ علاقے کا خان، جاگیردار، نواب اب اس کے مقابلے میں جمعیت آپ کو مقابلہ کر سکتی ہے، اس کا تھانے میں بھی دفتر دے گا۔ اور اگر کسی خان اور جاگیردار نے غریب پر ہاتھ ڈالا تو غریب کو یقین دلاؤ کہ آپ کا ہاتھ محفوظ نکلے گا، اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ خود اعتمادی ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں تب ہوں گی جب جماعت کا کام بھی تو کرو نا۔ ابھی تو آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں، الیکشن صحیح تھا یا غلط تھا۔ بھائی اس کے لیے فورم موجود ہے، وہاں پہنچو، جھگڑا ختم کرو، جماعت کے ساتھ کام کرو۔ جب تک وہ فورم کوئی فیصلہ نہیں کرتا، آپ پر اسی تنظیم کی اطاعت واجب ہے۔ صفوں میں وحدت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب۔ صریح حدیث۔ تو یہ ساری چیزیں جماعتی قوت کے ساتھ ہیں۔ پبلک میں اترو اور سیاسی جماعت ہو تم لوگ۔ سیاسی جماعت حکومت ملے نہ ملے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے حکومت کرنی ہے، تو حکومت کا نقشہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ نے ہندو کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا یا نہیں؟ آپ نے ایک عیسائی کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں؟ آپ نے ایک سکھ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں؟ آپ نے ایک شیعہ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں؟ آپ نے ایک بریلوی کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں؟ تو اگر آج ہمارے ہاتھ میں ان کے لیے چھرا ہے تو اس کو میسج ہے کہ اگر ان کی حکومت آئی تو یہ تو ہمارے اوپر سیدھا چھرا چلائیں گے۔ تو جو آپ نے حکومت کے بعد اپنا کردار دینا ہے، آئین اور قانون کی روح سے وہ رویے آج سے اپنانے ہوں گے، تب پبلک میں آپ کا اعتماد آئے گا۔ اب اس طلسم کو اس وقت پنجاب میں توڑنے کی ضرورت ہے۔
توڑیں گے انشاءاللہ. اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. آپ کی آواز پر جو دنیا اکٹھی ہوتی ہے کسی دوسری پارٹی کی آواز پہ نہیں ہوتی. ابھی امریکہ کو بھی یہ سوچ آ گئی ہے کہ جمعیت کا کیا کریں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارا موقف واضح ہے. ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کا انکار نہیں کر رہے, ہم امریکہ کی غلامی کا انکار کر رہے ہیں. دوست کی طرح آؤ, برابری کی بنیاد پر میرا بھی حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں, معاملات آپس میں طے کرتے ہیں. بین الاقوامی قانون بھی ہے, ملکی قانون بھی ہے. اصول کی بنیاد پر اکٹھے چلنے کے لیے تیار ہیں. 3 دفعہ میرے گھر آئے ہیں رمضان شریف سے لے کر اب تک. پھر جا کر میں بھی ان کی آزادی میں شریک ہوا ہوں. تو اصول کی بنیاد پر ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے, اپنے وطن کے مفادات کو سامنے چلنا ہے. تو سب سے پہلے وطن کا تحفظ, وطن کی آزادی, اور اس وطن میں آئین و قانون کی بالادستی, اور آئین کی بالادستی کی روح سے عوام کی حکمرانی جو مقید ہے آئین کی روح سے قرآن و سنت کے تابع ہونا. یہ اسمبلی بھی قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کرتی. آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے آ گئی, پھر انہوں نے قانون سازی کیوں کی؟ یاد رکھو یہاں ایک ضابطہ ہے. کوئی بھی نیا مسئلہ پارلیمنٹ میں آئے اور کوئی رکن یہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ وہاں جائے اسلامی نظریاتی کونسل میں, تو پہلے 40% اراکین کی تائید ضروری تھی. اس 26ویں ترمیم نے ہم نے وہ 40% 22 پہ لا کے کھڑی کر دی. لیکن 22 تائید کریں گے تو وہاں جائے گی. اگر از خود انہوں نے نوٹس لے لیا اور اس پر سفارش دے دی, وہ وہاں اسمبلی میں زیر بحث لانے کی پابند نہیں, تو اس کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ان حالات میں قوم کی صحیح رہنمائی کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رہنی چاہیے. انشاءاللہ العزیز آنے والا مستقبل آپ کا ہوگا, لیکن باہمی تنظیمیں, جھگڑے, ان کو پس پش ڈالنا ضروری ہوگا. وحدت دکھانی ہوگی اخلاص کے ساتھ, پھر اللہ کی مدد آئے گی, برکت آئے گی اور طاقت حاصل ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ. اچھا آپ